السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج آپ دوستوں کی خدمت میں ایک ایسا طلسمی راز لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ ایسے لوگوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے جو کہ اپنا مطب یا دواخانہ چلاتے ہوں یا حکمت سناس یا وید وغیرہ کا کام کرتے ہوں، تو ان کے لیے انتہائی لاجواب رزلٹ کا حامل جو کہ کبھی فیل نہ ہونے والا نسخہ لے کر حاضر ہیں۔ تو اس کے جو فوائد ہیں بالخصوص شوگر کنٹرول بھی کرتا ہے، جوڑوں کا درد اور قوت با، خاص طور پر ایسے افراد جو کہ جن کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو، یعنی کہ جسم کا کوئی انگ یا جسم کا کوئی بھی حصہ جیسے بازو ہو گیا، ٹانگ ہو گئی یا کمر سے نیچے کا حصہ جو ہوتا ہے عموماً وہ کام کرنا چھوڑ دے، یا دل جو ہے، قلب جو ہے اس کی کمزوری لاحق ہو جائے، تو ایسی صورت میں انتہائی لاجواب رزلٹ کا حامل ہے۔ بالخصوص جو قوت باہ کے حوالے سے، یعنی کہ مردانہ طاقت کے حوالے سے بھی یہ انتہائی لاجواب ہے، محرک بھی ہے اور مقوی بھی ہے، یعنی کہ مقوی باہ۔ تو ہم آپ کو اس کا مکمل پروسیجر بتاتے ہیں۔ یہ اس سائز کی آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ تو یہ کالی مرچ، یعنی کہ فلفل سیاہ جو کہ کالی مرچ ہوتی ہے، اس سے تھوڑی کم سائز کی ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کالی مرچ برابر یہ گولیاں ہیں۔ تو اجزاء جو ہیں اس کی وہ نوٹ کر لیجئے گا۔ اس میں شنگرف 10 گرام ہے جو کہ خرل کر کے سلایہ کرنا ہے، اتنا خرل کرنا ہے کہ اس کی چمک اور اس کی رڑک بالکل ختم ہو جائے، یعنی کہ پاؤڈر فارم میں آ جائے، چمک کسی قسم کی اس میں باقی نہ ہو، بالکل یہ غبار کی مانند پاؤڈر فارم میں آ جائے۔ تو یہاں پر اس کو سلایہ شنگرف کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے 10 گرام شنگرف کا سلایہ لینا ہے اور 20 گرام کچلا مدبر لینا ہے۔ کچلا مدبر عموماً میں جو اس میں استعمال کرتا ہوں وہ پانی میں گیلا کیا ہوا کچلا جو ہے وہ شامل کرتا ہوں۔ پانی میں اس طرح ہوتا ہے کہ میرے پاس سال بھر یہ کچلا جو ہے پانی میں ہی پڑا رہتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے دن تیسرے دن اس کا پانی تبدیل کرتا ہوں، اور سردیوں میں جو ہے ہفتہ 8 دن 10 دن تک اس کا یہ پانی میں ہی پڑا رہتا ہے، کیونکہ سردیوں میں پانی جلد خراب نہیں ہوتا، تو اس لیے سردیوں کے موسم میں زیادہ دن یہ پانی میں رہتا ہے، اور گرمیوں میں چونکہ پانی جلد خراب ہو جاتا ہے، تو اس لیے گرمیوں میں ہر دوسرے دن یا زیادہ سے زیادہ تیسرے دن آپ نے پانی تبدیل کرنا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر یہ کچلا جو ہے مدبر ہوتا ہے، کافی ٹائم پڑا رہتا ہے، سال بھر آپ سوچ لیجئے کہ سال بھر یہ پڑا رہتا ہے۔ ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں سے نکال کر اوپر کا چھلکا اتار کر درمیان میں سے جو ایک پتا سا ہوتا ہے وہ بھی نکال دیتا ہوں، اور باقی اس کو اسی وقت کوٹ لیتا ہوں، باریک کر کے اس کو کپڑے سے چھاننا ہے۔ 10 گرام شنگرف ہے، 20 گرام کپڑے سے چھنا ہوا کچلا۔ یاد رہے کہ کچلے کو لازمی طور پر کپڑے سے چھاننا جائے گا۔ تو کچلا چھنا ہوا وہ 20 گرام ہوگا۔ فلفل سیاہ یعنی کہ کالی مرچ وہ بھی 20 گرام کپڑے سے چھنی ہوگی، یعنی کہ اس کو بھی کپڑے سے الگ چھان لینا ہے۔ تو 20 گرام کچلا کپڑے سے چھنا ہوا، 20 گرام کالی مرچ، 10 گرام شنگرف اور 4 سے 5 گرام جمال گھوٹا، یعنی مغز جمال گھوٹا۔ مغز جمال گھوٹا مدبر لیں تو بھی بہتر ہے، ورنہ مدبر کی میں دونوں طرح سے استعمال کرتا ہوں۔ کبھی مدبر ہوتا ہے پڑا ہوا تیار ہوتا ہے تو مدبر شامل کر لیتا ہوں، نہیں تو عموماً کچا کچا لے کر خرل کر لیتا ہوں ساتھ۔ تو اس طرح یہ 4-5 اجزاء بن جاتی ہیں، شنگرف اور کچلا، کالی مرچ اور جمال گھوٹا۔ یہ 4 اجزاء ہیں۔ ان کو پھر بعد میں صفو کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح مکس کر لیجئے، اچھی طرح خرل کیجئے، اور ایک ایک قطرہ اس میں شہد ڈال کر
آپ نے اس کو خرلائی کرتے جانا ہے۔ جب گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہو جائے تو اس وقت اس سائز کی آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں، چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر اس کو محفوظ رکھیں۔ یہ آپ کی دوائی تیار ہے، جو کہ جوڑوں کا درد ہو، گھٹنوں کا درد ہو، اور دل کی کمزوری ہو، قوت بہا کی کمی ہو، یا جسم کے کسی عضو میں یا کسی بازو میں، ٹانگ میں، یا کمر سے نچلے حصے میں جان ختم ہو چکی ہو، جس میں حرکت کی صلاحیت موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ یہ استعمال کرنے سے حرکت بھی بحال ہوتی ہے دھیرے دھیرے، فی الفور تو نہیں ہوتی لیکن دھیرے دھیرے حرکت بھی بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالخصوص جو شوگر والے مریض ہیں، ان کے جسم میں بہت زیادہ شدید دردیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ قوت بہا کے لیے تو ویسے ہی یہ ایسے سمجھو کہ بالکل ہی مفید اور مجرب ہے، خاص طور پر جو اپنا مطلب چلاتے ہیں وہ بنا کر لازمی استعمال کریں، کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر کئی فوائد ہیں، لیکن وقت کی کمی کے ساتھ جو بتلائے گئے ہیں فوائد، اس میں انشاءاللہ اس کو مفید پاؤ گے۔ مقدار خوراک جو اس کی ہوگی، 1 گولی صبح ناشتہ کے بعد دودھ کے ساتھ، میٹھا دودھ ہو، اور 1 گولی رات کو کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کی جائے گی۔ اس طرح صبح شام یہ گولی استعمال کی جائے گی پرہیز کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ میٹھے دودھ کے ساتھ 2 ٹائم صبح اور شام استعمال کی جائے گی۔ تو یہ آج کا نسخہ تھا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔